السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لائف وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ مہرین سعید کا ناول واجبات عشق، ایپیسوڈ نمبر 9۔ آج ان کی تدفین کو تیسرا دن تھا۔ پری نے رو رو کے برا ہار کر لیا تھا۔ آلیار اور وشا اسے سنبھال رہے تھے۔ وہ ہوش میں ہی کہاں تھی، بار بار بے ہوش ہو رہی تھی۔ وشا کی گود میں سر رکھے ابھی بھی وہ رو رہی تھی جب آلیار اس کے کمرے میں آیا۔ آلیار نے دروازے میں ہی کھڑے ہو کے پری کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ پری نے اٹھ کے وشا کو دیکھا اور وشا، اس کی جان نکلی تھی آلیار کو ایسے دیکھ کے۔ بھائی، پری اٹھ کے اس کے سینے سے لگی تھی۔ ہچکیاں تھی کہ تھم نہیں رہی تھی۔ پری، میری کو سنبھال لو۔ پری کو سینے سے لگائے آلیار نے التجا کی تھی۔ پری نے آنسوں سے لبریز آنکھیں اٹھا کے آلیار کو دیکھا اور پیچھے ہٹی۔ آلیار نے ہاتھ جوڑے تھے اس کے سامنے۔ پری نے تڑپ کے اس کے ہاتھ پکڑے اور سر اس بات میں ہلا دیا۔ وشا، پری اور وہ آلیار میر کے کمرے کی طرف بڑھے۔ وہ اپنے بیڈ کے پاس نیچے قالین پہ بیٹھا تھا۔ چہرہ سب پاٹ تھا۔ کمرے میں اندھیرا کیے وہ زمین پہ کسی غیر مرئی نقطے کو گھو رہا تھا جب آلیار اس کے کمرے کے دروازے پہ آیا۔ شاہ، آلیار نے اسے پکارا تھا۔ میر نے گردن اٹھا کے آنے والے کو دیکھا۔ مسکراہٹ نے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ بھائی، میں نے ان سے کہا تھا ان کا لمس محسوس نہیں کرنا چاہتا میں، وہ چھوڑ گئی تو مر جاؤں گا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے جھٹکا دیا سر کو۔ دیکھیں، آج ان کی تدفین کو تیسرا دن ہے اور وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دیکھیں، بالکل ٹھیک ہوں آپ کے سامنے۔ بازو کھول کے اس نے اپنے ٹھیک ہونے کا آلیار کو بتایا، جبکہ آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ وہ ٹھیک نہیں تھا۔ ہوگا کوئی مجھ سے بھی زیادہ بے وفا اس دنیا میں؟ وہ اپنا مذاق اڑا رہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا وہ نہیں چھوڑیں گی مجھے، اور وہ چھوڑ گئیں۔ سب کہتے ہیں نہیں چھوڑیں گے اور سب چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھی میں پکڑ چکا تھا۔ شاہ، آلیار اس کی طرف بڑھنے لگا۔ میرے قریب مت آئیں۔ وہ بدک کے دور ہوا۔ مجھے راس نہیں آتے یہ محبت کے لمس، اس نے آنسو صاف کرتے کہا تھا۔ کیسا لگتا ہے جب صدیوں کے پیاسے کو کنواں نظر آئے اور وہ اس میں سے صرف ایک چلو بھر پانی پی سکے؟ مجھ سے پوچھے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ وہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے آلیار کو بتا رہا تھا۔ آلیار کیسے کھڑا تھا صرف وہ جانتا تھا۔ درد دل کا ہو یا جسم کا، انسان کو خود ہی برداشت کرنا ہوتا ہے۔ دوسرے صرف تسلی دے سکتے ہیں، فقط تسلی۔ آلیار مڑا تھا۔ ہاں، جائیں، مجھ سے دور ہی رہیں، میرے قریب مت آئیں۔ میر روتا ہوا نیچے بیٹھ گیا۔ وشا نے پری کو میر کے کمرے کی طرف دھکیلا اور خود آلیار کے پیچھے بھاگی تھی۔ آلیار، وشا نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھا تھا۔ اس نے گردن اٹھا کے وشا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی وشا کی جان نکال گئی۔ پلیز حوصلہ کریں، پلیز۔ وشا اس کے ساتھ بیٹھتی رونے لگ گئی۔ بچپن سے ہم دونوں بھائی عورت کی محبت کے معاملے میں بد نصیب رہے ہیں، اور میر شاید مجھ سے زیادہ بدقسمت۔ آلیار بولتا وشا کو دیکھنے لگا۔ وشا، ہماری زندگی کبھی نارمل نہیں رہی۔ ہمارے کبھی کسی عورت نے لاڈ نہیں اٹھائے۔ میرے تو فاطمہ امی نے اٹھا لیے تھے، اور میر، اس کو میں نے دنیا کی ہر چیز دی، ہر خوشی۔ اس کے منہ سے لفظ بعد میں نکلتے تھے، میں اس کی خواہش پہلے پوری کرتا تھا۔ اس نے وشا کی گود میں سر رکھ لیا۔ لیکن جو عورت کی محبت کی تشنگی رہ گئی اس میں وہ پوری نہیں کر پایا۔ آلیار کی آواز میں نمی گھل گئی تھی۔ کتنے بے بس ہے نا ہم مرد اس معاملے میں۔ ہم مردوں کا سکون اللہ نے عورتوں میں رکھ دیا۔ وہ بے بسی سے مسکرایا۔ اور ہم دونوں بھائی، نہ ماں کا پیار، نہ بہن کے لاڈ۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا تھا۔ آپ نے غور کیا ہوگا، آپ کے سامنے بہت نخرے کرتا ہوں میں، بہت تنگ کرتا ہوں آپ کو۔ اس کا ایک ہاتھ آلیار نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ پتہ ہے کیوں؟ وہ وشا سے پوچھنے لگا۔ وشا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیونکہ جانتا ہوں کوئی ہے جو اب میرے لاڈ اٹھا لیتا ہے، جو میرے نخرے برداشت کرتا ہے۔ مجھ میں جو محبت کی کمی تھی آپ نے پوری کر دی۔ وہ اس کو حصار میں لیتے بولا۔ وشا ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس نے آلیار شاہ کا تنتنا دیکھا تھا۔ اسے تو وہ مغرور آلیار شاہ ہی پسند تھا۔ میر پری کو سنبھال لے ورنہ وہ مر جائے گا وشا۔ وہ 23 سال کا مرد وشا کی گود میں رو رہا تھا۔ 23 سال کا غبار تھا جو وہ آج باہر نکالنا چاہتا تھا۔ وشا نے اسے سمیٹ لیا تھا اور اس کی پیشانی چومی۔ وہ سنبھال لے گی آلیار اسے، اللہ کی رحمت کا اندازہ بھی تو کرے۔ اس نے فاطمہ امی کو میر سے چھیننے سے پہلے اسے پریشے بھی تو دی ہے۔ وہ اس کے سر پہ ہلکا سا ہاتھ پھیرنے لگی، اور وہ 3 دن کا جاگا اس کی گود میں سونے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اس کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ اس کے سامنے دنیا کا امیر ترین شخص جس کے پاس ہر آشائش تھی،
پری کو وہ کہیں سے بھی امیر نہیں لگا۔ آج تک وہ خود کو غریب سمجھتی آئی، لیکن اصلی غریب تو وہ اب ہوئی تھی۔ میر قدم پیچھے لے رہا تھا۔ میرے قریب مت آؤ، جاؤ، تم بھی ان لوگوں میں سے ہو جو لمس کی عادت ڈال کے چھوڑ جائیں گے۔ میر نے جب دیکھا وہ مسلسل اس کی طرف بڑھ رہی ہے، اس نے ڈریسنگ کی چیزیں اپنے اور اس کے درمیان پھینکی تھیں۔ صرف تم نے انہیں نہیں کھویا، مجھے دیکھو، میں نے بھی کھویا ہے انہیں۔ پری نے اس کی توجہ اپنی طرف کی۔ میر استہزائیہ ہنسا تھا۔ 18 سال، پورے 18 سال ان کے پاس رہی ہو تم، اور میں صرف 2 ماہ، 20 سال کی تڑپ اور صرف 2 ماہ کا مرہم۔ میر نے اس کی طرف دیکھ کے پوچھا، پریش احسن میرے قریب مت آؤ۔ وہ اسے بھی اپنی طرف بڑھتے دیکھ انگلی اٹھا کے بولا تھا، نفرت ہے مجھے اس سکون سے جو عورت کے لمس میں ہے، سنا تم نے؟ نفرت کرتا ہوں میں، اب جاؤ۔ میر نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ میں نے بھی بچپن سے کسی مرد کی محبت نہیں دیکھی میشا۔ اس بار وہ چیخی تھی۔ بدقسمت صرف تم ہی نہیں، میں بھی رہی ہوں اس معاملے میں۔ وہ اس کے بالکل پاس آ کے کھڑی ہو چکی تھی۔ میرے بھی کسی مرد نے نخرے نہیں اٹھائے، مجھے بھی بابا کا پیار نہیں ملا، میں نے بھی کبھی کسی بھائی سے اپنے لاڈ نہیں اٹھوائے، میں بھی نہ واقف ہوں کسی مرد کی محبت سے۔ وہ میر کے پاس آ کے کھڑی تھی اور میشا سن سا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ تم نے چلو 2 ماہ ہی امی کا لمس محسوس کر لیا، میں نے تو وہ بھی نہیں کیا۔ اس کے بازو پہ سر ٹکا گئی۔ میر نے اس کے کندھے پہ سر رکھا۔ اس کے آنسو پری کے کندھے سے گردن میں جذب ہو رہے تھے، جبکہ پری کے آنسو میر کا بازو بھگو رہے تھے۔ پری مسلسل اللہ سے ہر نماز میں پوچھ رہی تھی، اللہ میر شاہ ہی کیوں؟ اور میر خود سے سوال کرتا تھا، پریش احسن ہی کیوں؟ دونوں کو جواب مل گیا تھا۔ میں نے کبھی کسی عورت کی محبت بچپن سے ہی نہیں دیکھی۔ میر اس کے سامنے زمین پہ بیٹھا تھا، دیوار سے ٹیک لگائے، دونوں بازو گھٹنوں پہ تھے، اور میں نے بچپن سے کسی مرد کی محبت نہیں دیکھی۔ پری اس کے سامنے 2 زانوں بیٹھی تھی، دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ میرے پاس بس آلیار بھائی تھے، میر بولا، اور میرے پاس بس امی۔ پری نے آنسو صاف کیے۔ وہ فاطمہ امی کرتے رہتے تھے، وہ بڑا شاہ اور چھوٹا شاہ کرتی رہتی تھیں۔ مجھے عورت سے نفرت ہو گئی، اور مجھے اپنی امی کے بھتیجوں سے۔ میں برا بنتا گیا، مجھے امی نے بننے نہیں دیا۔ میں نے سنا تھا عورت محبت کا دوسرا نام ہے، اور میں نے سنا تھا مرد محافظ ہوتے ہیں۔ مجھے کبھی کسی عورت نے محبت نہیں دی۔ میر نے آنکھیں بند کر کے دیوار سے ٹیک لگائی، اور میری کسی مرد نے حفاظت نہیں کی۔ پری نے اس کے گھٹنے پہ سر رکھا تھا۔ فاطمہ امی چھوڑ گئی مجھے۔ وہ پری کے آنسو دیکھ کے آج نہیں پگھلا تھا۔ تم بھی سب کی طرح چھوڑ جاؤ گی؟ 20 سال کا ڈر تھا جو میر شاہ میں بول رہا تھا۔ نہیں چھوڑوں گی۔ پری نے نفی میں سر ہلایا۔ فاطمہ شاہ اپنا حق چھوڑ سکتی ہیں، پریش احسن نہیں۔ وہ اسے یقین دلا رہی تھی۔ سب کہتے ہیں لیکن مان کوئی نہیں رکھتا۔ وہ پری سے دور ہوا۔ سو جاؤ۔ پری نے اس کو حیرت سے دیکھا جو ایک دم اس سے دور ہوا تھا۔ رات بہت ہو گئی ہے۔ وہ واش روم چلا گیا۔ پری بیڈ پہ بیٹھ کے اس کا انتظار کرتے سو گئی، اور میر باہر آیا۔ اس سے فاصلے پہ بیٹھ کے اسے دیکھا تو آج مرجھایا پھول لگ رہی تھی۔ میر کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ صبح اٹھا تو وشا کی گود میں ہی سویا ہوا تھا۔ شٹ! وہ جلدی سے اٹھا کیونکہ وشا اس کے ساتھ بیٹھی ایسے ہی سو گئی تھی۔ اس نے وشا کو بیڈ پہ صحیح سے لٹایا اور خود فریش ہو کے وہ جم کی طرف بڑھا۔ وہ آج فاطمہ امی کی وفات کے 4تھے دن یوں نہیں آیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح خوشبوؤں میں نہایا، آنکھوں میں وہی سرد تاثر، بدتمیزی جھلک رہی تھی جو پچھلے کچھ دنوں غائب تھی۔ یونی کی زمین کو وہ باپ کی زمین سمجھ کے چل رہا تھا۔ ہر کوئی پیچھے مڑ کے اسے دیکھ رہا تھا، کیونکہ بہت دنوں کے بعد آج پہلے والا میر شاہ لگ رہا تھا۔ عادی بھاگتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ شاہ! اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، میر نے ہاتھ اٹھا کے اسے ایک لفظ بھی نکالنے نہیں دیا، اور پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے وہ شاہ نے بے نیازی سے کلاس کی طرف بڑھ گیا۔ ہادی نے ضبط کیا تھا۔ کوئی اسے اچھا بننے ہی نہیں دیتا تھا۔ اسے لوگ بدتمیز کہتے اور وہ بن کے دکھاتا۔ کوئی اسے اچھا کیوں نہیں کہتا؟ کوئی اسے اچھا بننے بھی نہیں دیتا۔ ہادی لب کچلتا اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا جو پھر سے وہیں آ گیا تھا۔ مراد کچھ فاصلے پہ مؤدب بنا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا جو ٹریڈ مل پہ پسینے سے شرابور بھاگ رہا تھا۔ پسینے کی بوندیں اس کی پیشانی سے ٹپک رہی تھی۔ وہ آج دنیا کو رون دینے والا آریہ شاہ لگ رہا تھا۔ فاطمہ امی چلیں، پکڑے مجھے۔ 5 سال کا خبرو بچہ ایک لڑکی کے آگے بھاگتے کہہ رہا تھا۔ چھوڑ گئی ہیں تمہاری فاطمہ امی؟ ایک اور آواز پس منظر میں گونجی۔ آلیار نے اپنے بھاگنے کی سپیڈ تیز کر دی۔ دور رہیں مجھ سے، قریب مت آئیں، مجھے راس نہیں آتے یہ محبت کے لمس۔ میر کی بے بسی میں ڈوبی آواز سنائی دی تو آلیار شاہ کی رگیں تن گئی۔ اس نے سپیڈ اور تیز کر دی۔ بھاگتے اس کی سانس پھول رہی تھی لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ سوری، شی از نو مور۔ آلیار کے لبوں کو تلخ مسکراہٹ نے چھوا۔
وہ مشین بند کرتا مراد کی طرف بڑھا، جس نے اسے ٹاول پکڑایا اور پھر جوس۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے سے نکسک تیار نکلا تھا۔ مراد کو بیگ پکڑاتے وہ سن گلاسز لگائے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ آج پھر شاہ برادران بغیر ناشتے کے گھر سے نکلے تھے۔ آج پھر وہ دونوں اپنے ازلی روپ میں تھے، وہی دنیا روند کے چلنے والا عالیہ شاہ اور کسی کو کھاتے میں نہ لینے والا میر شاہ۔ اپنے کمرے میں بیڈ پہ سوئی وشا کی آنکھ کھلی تھی، کمر کو پکڑتے وہ اٹھی جو اکڑ گئی تھی۔ اسے یاد آیا رات وہ اہلیار کا سر گود میں رکھے ہی سو گئی تھی، اسی لیے کمر میں درد تھا۔ اہلیار کا خیال آتے وہ جلدی سے اٹھی، فریش ہو کے باہر کی طرف بڑھی جہاں پری بھی فریش ملازمہ سے دونوں بھائیوں کا ہی پوچھ رہی تھی۔ وشا کو دیکھ کے پری ہلکا سا مسکرائی، جواب میں وشا بھی مسکراتے اس کی طرف بڑھی۔ بی بی جی، دونوں صاحب جی تو صبح ہی نکل گئے تھے، ناشتے کا ہم نے پوچھا ہی نہیں۔ ملازمہ کے کہنے پہ پری نے وشا کو دیکھا۔ اوکے جاؤ تم۔ وشا نے اسے جانے کا اشارہ کیا اور پری اور وہ دونوں مڑ گئیں۔ وشا نے کمرے میں آ کے اہلیار کو کال کی تھی، سامنے والے نے کال پک کرنے کی زحمت نہیں کی۔ وشا کو سچ میں ٹینشن ہوئی۔ یا اللہ، دل اہلیار شاہ کا سوچ سوچ کے پاگل ہو رہا تھا اور دماغ اسے کہہ رہا تھا کہ اگر اس نے کال نہیں اٹھائی تو تمہیں بھی کوئی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی، لیکن دل۔ وشا نے چادر نکالی اور کچن میں ملازمہ کو کھانے پیک کرنے کو کہا، کم سے کم وہ اہلیار شاہ کے معاملے میں دماغ کی نہیں سن سکتی۔ پری کمرے میں آئی، رات والے میر شاہ پہ ترس آیا تھا اسے۔ اس نے موبائل نکال کے دیکھا، اس کے پاس تو میر کا نمبر سیو ہی نہیں تھا۔ پری نے بے بسی سے لب کچلے، امی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے بے بسی سے امی کو پکارا۔ وہ سب آج پھر کانفرنس میٹنگ روم میں موجود تھے۔ سر، یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے، حمزہ سنجیدگی سے بولا۔ ولی آج بھی ملٹی میڈیا کے سامنے پولیس کی وردی میں مار کر گھما رہا تھا۔ ایس ایچ او صاحب تو اس کی بات سن کے خاموش ہو گئے تھے کیونکہ انہیں اس پہ پورا یقین تھا۔ جانتا ہوں یہ بہت خطرناک ہے، ولی میز پہ جھکا، بٹ وی ہیو ٹو ڈو دس، وی ہیو۔ ولی سنجیدگی سے بولا، سر، ہانیہ اور عرفہ کو انوالو کرنا ضروری نہیں ہے، ہم خود کچھ کر لیتے ہیں۔ زین کو ابھی بھی اس کا آئیڈیا پسند نہیں آیا تھا۔ ہم پراپر پلاننگ کر کے جائیں گے، غلطی کی گنجائش ہے بھی نہیں، اور رہی بات لڑکیوں کی تو ہم آج بھی نہیں آنے دیں گے۔ ولی پرسکون تھا، لیکن سر۔ حمزہ کچھ کہتا، ولی بولا، پلان ڈسکس کر لیں ایس پی۔ وہ بہت سنجیدہ تھا اور حمزہ نے غور کیا تھا وہ حد سے زیادہ چڑ رہا تھا، نہ جانے ولی کو کیا ہوا تھا۔ سوری سر، حمزہ فوراً بولا۔ ہانی اور عرفہ جائیں گے شاپنگ مال، یہ رہا شاپنگ مال۔ ولی نے سامنے وائٹ بورڈ پہ بنی کچھ لائنوں سے کسی ایک کو سرکل کیا، اور ہم سب بھیس بدل کے پورے شاپنگ مال کو گھیرے میں لیں گے۔ ولی نے شاپنگ مال کے سارے ایریے کو مارکر سے نشان لگائے۔ اسی شاپنگ مال میں ہوگا بھائی؟ ولی کی اگلی بات پہ زین نے ہاتھ کھڑا کیا۔ سر، بھائی وہاں کیا کرنے گیا ہوگا؟ زین نے سیریس سوال کیا۔ اپنی بیوی کی شاپنگ کرنے، سمپل۔ حمزہ نے اس کی کنفیوژن دور کی۔ ولی نے اسے گھورا، وہ اپنے منہ پہ انگلی رکھے تھا۔ ہماری خبر کے مطابق بھائی کی اگلی ڈیل وہیں ہوگی۔ ولی نے زین کی بات کا جواب دیا۔ سر، بھائی کو کیا پڑی ہے پرائے پھڈے میں اپنی ٹانگ اڑائے؟ میرا مطلب ہے وہ کیوں عرفہ اور ہانی کو پکڑنے لگے، تمیز کے ساتھ آئے اور اپنی ڈیل کر کے چلتا بنا۔ حمزہ کو سکون نہیں تھا۔ عرفہ اور ہانی اس کی ڈیل کو خراب کریں گی ایس پی، اور پھر وہ کیا کرے گا؟ ولی نے دانت پیستے پوچھا، گولی سے اڑا دے گا؟ حمزہ نے آنکھیں بڑی کر کے کہا۔ زین نے اپنا ہاتھ سر پہ مارا۔ وہ اگر حمزہ ہوتا تو یہی کرتا، لیکن اب وہ یہ نہیں کرے گا۔ ولی نے وائٹ بورڈ کی طرف دیکھتے حمزہ پہ طنز کیا تھا۔ حمزہ مسکرایا تھا اس کی پشت دیکھ کے۔ وہ گولی نہیں مارے گا، وہ ان دونوں کو اٹھوائے گا اور اپنے اڈے پہ لے جائے گا۔ ولی نے مار کر گھماتے کمرے میں چکر لگاتے کہا، اور پھر ہم اس کے اڈے تک اس کا پیچھا کریں گے۔ زین نے اگلا قدم بتایا، اور وہ ہمارے شکنجے میں؟ ایک اور آفیسر بولا۔ لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں ہے ولی۔ ایس ایچ او کو کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا اس کا پلان۔ ہم اس کو پکڑنے کے لیے اپنی 2 بیٹیوں کی عزت خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ سر نے کھڑے ہوتے اعتراض کیا تھا۔ سر، کیا آپ جانتے ہیں وہاں کس قسم کی ڈیل ہوگی؟ ولی نے ان کے سامنے کھڑے ہوتے پوچھا۔ ہم اپنی 2 بیٹیوں کی عزت کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے، بیٹیاں بھی وہ جو دونوں اپنی حفاظت کے قابل ہیں، جبکہ وہاں کئی اور بے بس لڑکیوں کی بولی لگنے والی ہے۔ ولی کی رگیں تن گئی تھیں بتاتے۔ سر نے اسے دیکھا، تبھی وہ اتنا سنجیدہ تھا۔ سر، ہم یہ کریں گے، بیٹیوں کی عزت کا سوال ہے۔ ولی نے فیصلہ سنایا تھا، سب خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ سر۔ ولی کی بات کا جواب دیے بغیر ہی ایس ایچ او صاحب کمرے سے نکل گئے۔ ولی نے انہیں بے بسی سے پکارا تھا، لیکن وہ باہر جا چکے تھے۔ یہ فیصلہ ولی چودھری کے لیے بھی آسان نہیں تھا، لیکن اسے رسک لینا تھا۔ ہم یہ کریں گے، ولی نے طے کر لیا تھا۔ ولی چودھری سوچتا تھا اور کر گزرتا تھا۔ وہ اس کے آفس آئی تھی،
کار سے نکل کے آفس میں داخل ہوتے اس کو یاد آیا وہ اس آفس پہلی بار جب عالیار کو ملنے آئی تھی۔ وشا کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ مسٹر علیاشا، اس نے ریسیپشنسٹ سے پوچھا۔ سر میٹنگ میں ہے، ویٹ کریں میم۔ لڑکی نے سر اوپر اٹھا کے آنے والی کو دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ انہیں کال کریں اور بتائیں مسز علیاشا آئی ہیں، وشا کے لہجے میں غرور بول رہا تھا۔ اس بار لڑکی نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ سوری میم۔ وہ بوکھلا کے فون اٹھا چکی تھی۔ وہ میٹنگ روم میں کھڑا تھا، دونوں ہاتھ اس نے جھک کے میز پہ رکھے تھے۔ مسٹر حمدانی، آپ کا مطلب ہے اس ڈیل سے ہمیں نقصان ہوگا؟ عالیہ نے کڑے تیور لیے سامنے بیٹھے امپلائی سے پوچھا۔ تبھی میز پہ پڑے PTCL پہ کال آئی۔ عالیہ نے جھکے سے ہی غصے سے کال اٹھائی۔ ڈونٹ یو نو آئی ایم ان میٹنگ مس؟ اس نے کال اٹھا کے ریسیپشنسٹ کو سنا دی تھی۔ سر مسز علیاشا آئی ہیں۔ سامنے سے اس نے جلدی سے اسے بتا دیا، مبادا وہ فون رکھ ہی نہ دے۔ عالیہ فوراً سیدھا ہوا۔ کون آئی ہیں؟ اس نے دوبارہ پوچھا تھا جیسے یقین نہ آیا ہو۔ میم آئی ہیں سر۔ لڑکی نے شاید اس کی آواز میں بے یقینی بھانپ لی تھی۔ کھڑے رکھا ہے اسے؟ وہ فوراً تپ گیا۔ میرے آفس میں بٹھاؤ، آ رہا ہوں میں۔ وہ کال رکھ چکا تھا، وہ اس کے پیچھے آفس تک آ گئی تھی۔ نہ جانے کیسا احساس ہوا تھا عالیہ کو۔ میم آئیں پلیز، سر کہہ رہے ہیں آپ کو آفس میں بٹھا دوں۔ لڑکی اس کے آگے چلنے لگی۔ نہیں، مجھے یہ بتاؤ تمہارے سر ہے کہاں؟ وشا نے پوچھا۔ سر تو میٹنگ روم میں ہے۔ لڑکی نے ایک طرف اشارہ کیا، وہ اس کی سنے بغیر آگے بڑھ گئی۔ بٹ میم سر نے تو… وہ لڑکی اسے روک نہیں پائی۔ وہ جلدی جلدی پوائنٹ سمیٹ رہا تھا تاکہ وشا کو دیکھ پائے، کیونکہ آج وہ اس کے پیچھے آ گئی تھی، لیکن وہ پوائنٹ بتاتے بتاتے ایک دم رکا کیونکہ مسز علیاشا میٹنگ روم میں داخل ہو چکی تھی۔ آپ صبح مجھے اٹھائے بغیر آ گئے؟ وشا اس کی طرف بڑھتے پوچھ رہی تھی۔ عالیہ نے امپلائیز کی طرف دیکھا جو کہ وشا کو دیکھ رہے تھے۔ ناشتے کے بغیر آئے ہیں نا آپ؟ وشا انگلی اٹھائے اس سے پوچھتی اس کی طرف بڑھ رہی تھی، جبکہ اس نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ امپلائیز سیدھا منہ کر کے اپنی ہنسی دبا رہے تھے۔ وشا، آپ میرے آفس جائیں، میں آ رہا ہوں، وہاں بات کرتے ہیں۔ عالیہ نے ایک دفعہ ان سب کو دیکھا اور دوسری طرف وشا کو، ساتھ ساتھ وہ اسے اشارہ بھی کر رہا تھا کہ دیکھ لو آگے پیچھے بھی۔ وشا نے اس کے سارے اشارے اگنور کیے تھے۔ وہ اس کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی۔ کیا آپ کی بیوی آپ کو بغیر ناشتے کے آنے دیں گی؟ وشا نے ایک امپلائی کو براہ راست مخاطب کیا جو کہ ہنس رہا تھا۔ نو میم، سوری۔ وہ فوراً اپنے دانت چھپا گیا، جبکہ عالیہ اس کے پہلو میں منہ بنائے کھڑا تھا۔ چلے جائیں آپ سب، میرے شوہر صبح سے بھوکے ہیں، انہیں کھانا کھانا ہے۔ آپ سب میٹنگ ختم کریں، انہیں شاباش جا کے خود بھی کچھ کھا لیں۔ اٹھیں، تھوڑا سانس لیں۔ وشا نے چٹکی بجا کے سب کو وہاں سے کھسکنے کو کہا۔ سب نے عالیہ کو دیکھا اور عالیہ نے اپنے پہلو میں کھڑی وشا کو دیکھا۔ کم سے کم وہ اس کا مان نہیں توڑ سکتا تھا۔ جائیں جی، آپ کی میم کا حکم ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ عالیہ نے کندھے اچکا کے بیچارے لہجے میں کہا تو سب ورکرز مسکراہٹ دباتے اٹھ کے کمرے سے نکل گئے۔ اور آپ؟ وشا اب اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی میڈم، اس گستاخی کی وجہ؟ وہ ایک پیر دوسرے میں مقید کیے میز پہ ایک ہاتھ ٹکائے اس سے پوچھنے لگا۔ وشا کا یہ انداز اسے بھایا تھا، لیکن وہ فوراً سنبھلی۔ گستاخی آپ نے کی، مجھے اٹھایا نہیں، بغیر ناشتے کے آفس آ گئے، میری کال بھی نظر انداز کی۔ وشا منہ بنا بنا کے اس سے اسی کی شکایت کر رہی تھی۔ عالیہ جو صبح سے سڑے منہ کے ساتھ کام میں مصروف تھا، اس کا موڈ ایک دم خوشگوار ہوا تھا۔ آپ کو اس لیے نہیں اٹھایا کیونکہ رات آپ تھک گئی تھی۔ بات رہی فون نہ اٹھانے کی تو سوری، میرا موبائل آفس میں پڑا رہ گیا۔ اور ناشتہ تو وشا پہلے بھی کئی بار میں بغیر ناشتے کے… وہ اسے کرسی پہ بیٹھنے کا اشارہ کرتے خود بھی کرسی کھینچ کے بیٹھتا وضاحت دے رہا تھا۔ آئے ہوں گے آپ پہلے، کیونکہ پہلے آپ کے پاس پروشا علیاشا نہیں تھی نا؟ وشا نے درمیان سے اس کی بات کو ٹوک کے جواب دیا۔ علیار مسکرایا۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، اس کے پاس پہلے وشا نہیں تھی۔ ارے یار، کھانا تو میرا کار میں ہی رہ گیا۔ وشا نے سر پہ ہاتھ مارا اور فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ رکیں، باہر چل کے کھاتے ہیں کہیں۔ عالیہ کے کہنے پہ وہ رکی اور مسکرائی۔ وہ دونوں ساتھ چلتے میٹنگ روم سے نکلے۔ مراد باہر کھڑا تھا۔ مراد، میرا فون لے آؤ۔ وشا کے ساتھ چلتے عالیہ نے مراد کو حکم دیا۔ وہ فوراً اس کے آفس کی طرف گیا، جبکہ پورے سٹاف نے گردن اونچی کر کے عالیہ کے ساتھ چلتی وشا کو دیکھ کے سراہا تھا۔ آپ کا سٹاف مجھے گھور رہا ہے؟ عالیہ کے ساتھ چلتی وشا نے ہلکا سا اس کے کان میں جھک کے کہا۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہاں ہمارے سر، کہاں اتنے پیارے اور کہاں ان کی بیوی۔ عالیہ نے اس کے ساتھ چلتے ہی تنگ کیا تھا۔ وشا کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہو گئی۔ عالیہ پچھتایا تھا بات کر کے، ان سے تو میں پوچھتی ہوں۔ وشا اس کی بات کو کچھ زیادہ ہی سنجیدہ لے گئی۔ ابھی بھی سب ان دونوں کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ عالیہ اس کا بازو پکڑ کے باہر کی طرف جانے لگا۔ اپنا کام کریں آپ۔ ایک لڑکی ان دونوں کو راستے میں کھڑی گھور رہی تھی تو وشا نے اسے ڈپٹ دیا۔ وہ فوراً کھسک گئی۔ عالیہ نے نفی میں سر ہلایا تھا۔
کتنی پیاری ہے سر کی وائف، ریسیپشنسٹ نے پیچھے سے تبصرہ کیا تھا، جو کہ آلیار کے ساتھ وشا نے بھی بخوبی سنا۔ وشا نے اس کی طرف دیکھ کے بھال جھٹکے۔ آلیار مسکرایا تھا۔ صبح سے رات ہو گئی، میشا نہ گھر آیا نہ ہی اس کا کچھ اتا پتا تھا۔ پری خود کو تسلی دے رہی تھی کہ اسے فرق نہیں پڑتا، لیکن اسے فرق پڑ رہا تھا۔ پری، میرا چھوٹا شاہ برا نہیں ہے، اس کے اندر کا اچھا میر صرف سو رہا ہے، تم اسے جگاؤ گی نا، وعدہ کرو۔ وہ میر کے کمرے میں بیڈ پہ دلہن بنی بیٹھی تھی جب فاطمہ امی نے اس سے وعدہ لیا تھا۔ اس نے امی کی آنکھوں میں جو آس دیکھی وہ اسے بجھا نہیں پائی تھی، اس لیے اس نے وعدہ کر لیا، لیکن وہ اس وعدے پہ عمل پیرا ہونا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن امی کے وہ آخری الفاظ تھے، اسی لیے اب وہ بے چین تھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا اور ٹھٹک کے رکا۔ پری اس کا انتظار کرتی چکر لگاتے کسی اور ہی جہاں میں پہنچی ہوئی تھی۔ میر نے اسے نظر انداز کیا۔ کتنا مشکل تھا اسے نظر انداز کرنا، جبکہ اب وہ اس کی دسترس میں تھی۔ میر الماری کی طرف بڑھا اور وہاں سے کرتا شلوار لیے واش روم گھس گیا۔ پری ایک جگہ کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ پہلے تو مرا جا رہا تھا مجھ سے شادی کرنے کو۔ پری کو ایک دم غصہ آیا۔ اگر ان کی شادی کے پہلے دن ہی فاطمہ امی کو کچھ نہ ہوتا تو میر اسے بتاتا وہ کس قدر خوش تھا اس نکاح پہ، لیکن اب وہ پری کا ساتھ نہیں چاہتا تھا۔ اسے کسی کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ لوگ اس کے قریب آ کے اس سے دور ہو جاتے تھے، پل پل اسے مارنے کو۔ میر یہی سب سوچتے واش روم سے نکلا جب پری ایک دم اس کے سامنے آئی تھی۔ پورا دن کدھر تھے؟ پری نے حق سے پوچھا۔ میر نے بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھا اور اسے نظر انداز کرتے ڈریسنگ کی طرف بڑھنے لگا جب پری نے آگے بڑھ کے اسے کالر سے پکڑ کے جھنجھوڑا تھا۔ سوچنا بھی بد مجھے نظر انداز کرنے کا۔ پری نے انگلی اٹھا کے اسے وارن کیا تھا اور میر اس کی اس حرکت پہ حیران تھا۔ اس نے پہلے پری کی انگلی کو دیکھا، پھر اس کا ہاتھ جو کہ میر کے گریبان پہ تھا، اور اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ الگ کیا تھا۔ پری جو کہ بھری بیٹھی تھی صبح سے ایک دم پھٹ پڑی۔ پتہ ہے تم نہ اس لائق ہی نہیں ہو کہ کوئی تمہاری پرواہ کرے۔ میر اسے بولتا ڈریسنگ کی طرف بڑھ گیا اور وہ روتے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ میں ہی پاگل ہوں جو صبح سے بیٹھی ہوں، کچھ کھایا بھی نہیں۔ پری نے سوں سوں کرتے ہم کلامی کی۔ بالوں کو برش کرتے میر کا ہاتھ ایک دم رکا۔ وہ اس کے لیے صبح سے بھوکی بیٹھی تھی۔ امی، آپ کو مرنا تھا تو مجھے بھی ساتھ لے کے مر جاتی۔ وہ بیڈ سے نیچے کو بیٹھی روئی تھی۔ میر بے حس تھا یا بن رہا تھا کیونکہ اسے فرق نہیں پڑا۔ آئی ڈونٹ کیئر، میر دل میں بولا اور باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ جب کسی کو میری نہیں پرواہ تو میں کیوں کروں؟ وہ نہ جانے کس کی تسلی کر رہا تھا۔ کمرے سے نکلتے اس نے پری کی ہچکی سنی۔ میر کے قدموں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس نے قدم کچن کی طرف بڑھائے۔ تمہاری میم نے صبح سے کچھ کھایا کیا؟ اس نے سرسری انداز میں ایک ملازمہ سے پوچھا۔ ملازمہ ہونکوں کی طرح اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ کون سی میم کے بارے میں پوچھ رہا تھا؟ چھوٹی میم۔ میر نے دوبارہ اسے بتایا۔ سر، میم صبح سے کمرے سے باہر نہیں آئی۔ میں سر آلیار کے کہنے پہ گئی تھی انہیں بلانے، تو میم نے کہا ان کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ سر خود بھی گئے تھے پر میم نہیں آئی، نہ ہی انہوں نے کچھ کھایا۔ کک نے اسے ساری تفصیل بتائی تھی۔ میر کا ہاتھ بالوں تک گیا تھا۔ اوکے، کھانا گرم کر کے میرے کمرے میں لاؤ۔ میر نے اسے حکم دیا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مسز شاہ نے باہر کھڑے ہو کے ساری بات سنی تھی۔ حیرت تھی کہ میر شاہ کچن میں کھڑا اپنی بیوی کے لیے کھانا گرم کرنے کو کہہ رہا تھا۔ انہیں ایک دم غصہ آیا تھا، لیکن وہ کچھ نہیں کر پائی تھی۔ وہ نیچے قالین پہ گھٹنوں میں سر دیے رونے کا شغل پورا کر رہی تھی جب وہ دوبارہ کمرے میں آیا۔ آہٹ پہ پری نے سر اٹھایا۔ اٹھو، اس نے آگے ہاتھ کر کے پری کو یک لفظی حکم دیا۔ پری نے اسے اگنور کیا۔ سوچنا بھی مت مجھے نظر انداز کرنے کا۔ میر نے اسے بازو سے اٹھا کے اپنے برابر کھڑے کرتے تھوڑی دیر پہلے اس کا بولا گیا جملہ اسے لوٹایا تھا۔ پری نے آنسوں سے لبریز آنکھوں سے اسے گھورا۔ منہ دھو کے آؤ۔ لہجہ نرم تھا۔ پری چپ چاپ اس کی مانتی منہ دھو آئی۔ ملازمہ کھانا رکھ کے چلی گئی تھی۔ دونوں بیڈ پہ آمنے سامنے بیٹھ کے خاموشی سے کھانا کھایا۔ میر نے برتن اٹھا کے سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیے۔ سو جاؤ، اسے لیٹنے کا کہتے وہ اٹھنے لگا۔ مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے۔ پری نے اسے اپنی پریشانی بتائی تھی۔ میر نے لمبا سانس خارج کیا۔ بیڈ پہ اس کے برابر بیٹھ کے اس نے پری کو لیٹنے اشارہ کیا۔ پری اس کے پاس سر کیے لیٹ گئی اور میر بغیر کسی تاثر کے اس کے پاس لیٹ گیا۔ اس کو دیکھتے لمبا سانس خارج کرتے میر نے اس کی پشت طرف کی تھی۔ ہمدان، اینا اسے دیکھتی چیخی تھی۔ ایک تو اس بندے کو چین آ جائے، قیامت تک نہ آئے۔ وہ آگے آگے بھاگتا اس کو منہ چڑھا رہا تھا۔ اینا نے راستے میں پڑا پائپ، کرسی اور جو اس کے ہتھے آیا وہ اسے بھاگنے کو مار رہی تھی۔ دیکھو بہن، میں نے بس مذاق کیا تھا۔ وہ آگے بڑھتا اپنی صفائی دے رہا تھا۔ اب ایسے کون مذاق کرتا ہے، میں تمہارے ڈیڈ کو بتاؤں گی۔ اینا ہامتی جا کے گارڈن میں رکھی کرسی پہ بیٹھ گئی اور اسے ہمیشہ والی دھمکی دی جس کا اثر فوراً ہوا تھا۔
اتوار تھا اور موم ڈیڈ گھر نہیں تھے، تو ہمدان درانی نے گھر کے سارے ملازم کو چھٹی دے دی۔ اب اینا کو کھانا بنانا پڑنا تھا۔ یہ تم لڑکیوں کا آخری حربہ، میں ڈیڈ کو بتاؤں گی، ہمدان نے اس کے سامنے آتے اسے چڑھایا۔ خود آؤ کرو مجھ سے مقابلہ، ہمدان نے ایک ہاتھ سے کراٹے کھیلتے اسے کہا۔ بھاڑ میں جاؤ تمہیں تو ڈیڈ بتائیں گے۔ اینا انگلی اٹھا کے اسے دھمکا رہی تھی۔ کمزور لوگ کچھ خود نہیں کر سکتے اور پھر ابو کی سعدیہ بن جاتے ہیں۔ ہائے ابو تھاڈی سعدیہ گئی، ہائے ابو بچا لو۔ ہمدان نے بھرپور ایکٹنگ کرتے اسے چھیڑا۔ دفع ہو جاؤ تم۔ اس کے پیچھے ہی کچن تک آیا تو اینا نے اسے چمچہ دکھایا۔ او ابو کی پری میں ہمت بھی آ گئی۔ اس سے پہلے وہ مجھ سے مزید کچھ کہتا، اینا نے اسے چمچہ ہی دے مارا۔ ہمدان درانی گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہوا تھا اور ابو کی سعدیہ ڈیڈ کی اینا اب کھانا بنا رہی تھی۔ وہ کار سے نکلا تھا۔ سامنے ہی شاپنگ مال کی بڑی سی بلڈنگ پورے قد سے کھڑی تھی۔ اس کے کار کے پاس ایک پٹھان مسواک بیچ رہا تھا۔ مسواک صاحب لے لو، پورا 10 کی ایک ہے، ایسے چمکتے دانت کہ بیوی بھی ایسے دیکھ کے لٹو ہو جائے۔ ایک دم پٹھان اس کے سامنے آ کے اپنی مسواک بیچنے لگا۔ نہیں چاہیے۔ بھائی نے ہاتھ جلاتے اسے دفع کیا۔ اے ایس پی حمزہ جو کہ پٹھان بن کے شاپنگ مال کی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا، اس نے اپنے کان میں لگے آلے سے ولی کو مخاطب کیا۔ سر، اس کی آواز پہ دوسری طرف سے ہنکارا بھرا گیا۔ سر جی، میری ایک بھی مسواک کبھی نہیں بکی۔ ہائے ہمارا بیوی بچہ کیا کھائے گا؟ حمزہ کو اتنی سنجیدہ صورتحال میں بھی مذاق سوجھ رہا تھا۔ اے ایس پی فوکس، ولی کی سنجیدگی سے بھری آواز آئی۔ وہ کوئی کوتاہی بالکل نہیں چاہتا تھا۔ سر ایک آدمی ابھی گیا ہے اندر۔ ٹھاٹ باٹ تو بزنس مین والے تھے۔ حمزہ نے فوراً پتے کی بات کی۔ بھائی جیسے ہی شاپنگ مال میں داخل ہوا، پاس سے زین گزرا جو کہ آج سیل بوائے بنا کھڑا تھا۔ ویلکم سر، اس نے بھائی کو دیکھ کے کہا۔ بھائی نے اگنور کیا تھا۔ سر ایک بندہ بھی یہاں سے گزرا ہے۔ ہماری خبر کے مطابق بھائی کے کان کے پیچھے ایک نشان ہے، بٹ سر اس بندے نے خود کے دائیں کان کو کور رکھا ہے، مطلب کچھ گڑبڑ ہے۔ زین اس آدمی سے 10 قدم کے فاصلے پہ چلتا آہستہ سے اپنے کان میں لگے آلے سے ولی کو بتا رہا تھا۔ پیچھا کرو اس کا۔ ولی جو کہ خود ایک شریف آدمی، داڑھی رکھے، لمبا قمیض پہنے، بظاہر شاپنگ کر رہا تھا، اس نے اگلی ہدایت زین کو دی۔ سر کر رہا ہوں۔ زین تیز چلتا بولا۔ بھائی ایک لفٹ میں داخل ہو گیا۔ زین اس لفٹ میں جا نہیں پایا تھا۔ سر وہ لفٹ میں چلا گیا، زین نے اطلاع دی۔ جیسے ہی بھائی لفٹ سے نکلا، ایک اور آفیسر کی اس پہ نظر پڑی۔ سر وہ 3rd فلور پہ ہے، اس آفیسر نے فوراً بتایا تھا۔ وہ آفیسر ایک لیڈی کانسٹیبل کے ساتھ میاں بیوی کا روپ دھارے شاپنگ کر رہے تھے۔ سر ایک بات سمجھ نہیں، یہ بھائی اکیلا کیوں ہے؟ نہ کوئی گارڈ حفاظت کے لیے ہے، نہ کچھ اور۔ زین نے اجنبے سے پوچھا۔ سر اور تو اور اس نے ڈیل کے لیے شاپنگ مال کیوں چنا؟ حمزہ کو اتنا اہم سوال اب یاد آیا تھا۔ شاپنگ مال اس لیے کیونکہ کسی کو اس پہ شک نہ جائے، اور بھائی اپنی ساری ڈیلز ایسے ہی کرتا ہے، اکیلے، کیونکہ منگو کے بعد اسے کسی پہ بھروسہ نہیں۔ ولی نے کتاب الٹ پلٹ کے دیکھتے آہستہ آواز میں کہا۔ ولی سے کچھ فاصلے پہ عرفہ اور ہانی کھڑی تھیں، دونوں نے نقاب کر رکھا تھا۔ خود کو مکمل طور پہ بدلی وہ دونوں عرفہ اور ہانی نہیں لگ رہی تھیں۔ دونوں کے کانوں میں آلے تھے۔ کیا تم دونوں تیار ہو؟ ولی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ عرفہ اور ہانی کا دل دھڑکا، ڈر دونوں کو لگ رہا تھا، لیکن انہیں یہ کرنا تھا۔ جی، دونوں کی مر مر کی آواز نکلی۔ وہ کتنی بھی بہادر کیوں نہ ہوتی، پھر بھی صنف نازک تھیں۔ ابھی بتا دو کہ تم دونوں کر پاؤ گی؟ ولی نے دوبارہ پوچھا۔ یس انشاءاللہ۔ دونوں کی آواز اس بار ذرا بھی نہیں لڑکھڑائی۔ اوکے ٹیک یور پوزیشنز۔ ولی کے حکم پہ جہاں وہ دونوں ایک کمرے کے باہر کھڑی تھیں، وہیں بھاگ کے اس کمرے میں داخل ہوئیں۔ واش روم کا دروازہ کھول کے وہ دونوں ایک جگہ ٹک گئیں۔ بھائی چلتا اس کمرے تک آیا۔ جیسے ہی دروازے کی چرچراہٹ سنی، دونوں نے ایک دوسرے کو تھاما تھا، اور پھر بھائی کمرے میں آتے ہی سارا کمرہ چیک کر رہا تھا۔ وہ واش روم چیک کرنے لگا، تبھی دروازے پہ دستک ہوئی۔ سر سروس، زین جلدی سے بولا، مبادا وہ واش روم ہی نہ چیک کر لے۔ نہیں چاہیے، بھائی مڑتا غصے سے بولا، اور پھر 5 منٹ کے انتظار کے بعد وہ بھی آ گیا جس کے ساتھ ڈیل ہونی تھی۔ ان دونوں نے کئی باتیں کی جو کہ ولی سمیت ہر آفیسر نے سنی۔ سب کا دل کیا جا کے اس کا بھیجا اڑا دیں۔ وہ ہوتا کون ہے اس ملک کی بیٹیوں کی بولی لگانے والا؟ لیکن انہیں تحمل سے کام لینا تھا۔ وہ مر سکتے تھے لیکن غلطی نہیں کر سکتے تھے۔ پھر ڈیل ڈن کرنے کی باری آئی تو واش روم کے دروازے پہ 2 لڑکیاں کھڑی کانپ رہی تھیں، جس کا مطلب تھا وہ سب سن چکی تھیں۔ بھائی نے سامنے کھڑے ڈیلر کو دیکھا، وہ ایسے ہی لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا۔ بھائی نے جیب سے کلوروفارم نکالا اور لڑکیوں کی طرف بڑھا۔ لڑکیاں ڈر کے اس سے بھاگتیں۔ بھائی نے ان دونوں کے منہ پہ رومال رکھ دیا۔ موبائل نکال کے بھائی نے شاپنگ مال میں پھرتے اپنے کارکنوں کو بلایا۔ ان کو کیسے بھی کر کے اڈے تک پہنچاؤ، ان کی بھی ڈیل اب ساتھ ہی ہوگی۔ ولی کو یہ جملہ سنائی دیا تھا۔
ولی کا دل ایک دم دھڑکا، ان کا پلان کامیاب ہو رہا تھا، بس کچھ دیر اور پھر وہ سب لڑکیوں کو بچا لیتے۔ حمزہ، ولی نے آلے سے اسے پکارا۔ سر کام ہو گیا۔ حمزہ نے اپنے حصے کا کام کر دیا تھا۔ بھائی چلتا جیسے آیا تھا ویسے ہی شاپنگ مال سے نکل گیا۔ سب آفیسرز نے اب اگلے مرحلے پہ کام کرنا تھا۔ لوگ پولیس اسٹیشن میں تھے۔ بھاری نفری اس مشن کے لیے روانہ ہونے لگی تھی جب ایک دم باہر میڈیا کا شور و غل اٹھا۔ ناظرین، ہم کھڑے ہیں پولیس اسٹیشن کے باہر، آپ کو انفارم کر رہے ہیں SHO زمان چودھری کی بیٹی اور ولی چودھری کی بہن اغوا ہو چکی ہیں۔ پولیس کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ ولی کا سر گھوما تھا۔ یہ ان کے پلان کا حصہ نہیں تھا، مطلب بازی الٹ چکی تھی۔ سر، حمزہ بھاگتا ہانپتا اس کی طرف بڑھا۔ کچھ تو تھا جو چھوٹ رہا تھا۔ میڈیا کو کس نے انفارم کیا؟ ولی نے سر پکڑ لیا۔ مطلب سر، ہم اس کی مخبری کر رہے تھے، وہ بھی ہماری کرواہا تھا۔ زین نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ میڈیا کو چپ کرواؤ، کسی بھی چینل پہ یہ نیوز آئی تو چینل کو آگ لگوا دوں گا۔ حمزہ اور زین کی طرف دیکھ کے ولی نے انہیں حکم دیا۔ وہ دونوں باہر کی طرف بڑھے۔ میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ سر، جگہ کا پتہ چل گیا، ایک آفیسر نے آ کے اطلاع دی تھی۔ اوکے چلو فوراً۔ ولی لوگ نکلنے لگے تو SHO صاحب داخل ہوئے۔ ولی نہیں جائے گا، انہوں نے حکم دیا۔ ولی نے انہیں عجیب نظروں سے دیکھا۔ بٹ سر، ولی کچھ کہتا، انہوں نے ہاتھ اٹھا کے اسے روک دیا۔ پلان صرف ہمارا نہیں تھا ولی چودھری، پلان ان کا بھی تھا، اور پتہ ہے ان سب میں بھائی کو کون چاہیے؟ تم، اس لیے تم نہیں جاؤ گے۔ انہوں نے بات ختم کر دی۔ لیکن سر، ہم ڈر کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دھر سکتے۔ ولی نے انہیں سمجھانا چاہا۔ زین اور حمزہ، ٹیم تیار ہے، نکلو تم لوگ۔ سر نے حکم دیا۔ ولی نے آنکھیں کھولے انہیں دیکھا۔ نو آرگیو آفیسر۔ اس کو کچھ بھی کہنے سے منع کرتے وہ اس کے آفس سے باہر نکلے تھے۔ ولی نے پیچھے غصے سے دیوار پہ مکہ مارا تھا۔ پاس پڑی میز کو اس نے پیر مار کے گرا دیا تھا۔ اب اسے انتظار کرنا تھا۔ ہاتھ میں چوڑیاں پہن کے وہ اپنے آفس بیٹھ جاتا۔ ولی کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ 3 گھنٹے بعد ان کی ریڈ کامیاب رہی تھی۔ وہ بھائی کے اڈے تک تو رسائی حاصل کر چکے تھے، لیکن وہاں نہ بھائی تھا نہ ہی کوئی اس کا کارکن، صرف لڑکیاں تھیں۔ اور عرفہ کی طرف بھاگ کے زین بڑھا۔ عرفہ، ہانی کدھر ہے؟ زین کو بھی ہانی چھوٹی بہنوں کی طرح عزیز تھی۔ وہ اسے ساتھ لے گئے، آفیسر میں بچا نہیں پائی۔ عرفہ نڈھال تھی۔ اسے ایک لیڈی کانسٹیبل میں پکڑا، جبکہ حمزہ اور زین نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ولی کو کال ملائی۔ وہ ابھی بھی اپنے آفس میں چکر لگا رہا تھا۔ حمزہ اور زین کی کئی کالز آئیں جو کہ اس نے غصے میں اٹھائی ہی نہیں۔ SHO صاحب اس کی طرف دیکھ رہے تھے جسے ایک پل بھی چین نہیں تھا۔ وہ انہیں بہت عزیز تھا، اسی لیے انہوں نے آج جانے نہیں لیا۔ حمزہ اور زین جیسے ہی آئے دونوں نے ولی کو سلیوٹ کیا۔ سر، ریڈ کامیاب رہی، لڑکیاں سیف ہیں، لیکن حمزہ کے لیکن کہنے پہ ولی نے بے ساختہ زمان صاحب کو دیکھا۔ ہانی وہاں موجود نہیں تھی، ہم نے ہر جگہ تلاش کیا۔ ولی اگلی بات پہ دھک سے صوفے پہ گرا، تبھی اس کا موبائل بجا۔ SP، کیا حال ہے؟ سنا ہے بہن نہیں مل رہی؟ دوسری طرف کسی انجان کی آواز ولی کو سنائی دی۔ خدا ہیل آر یو؟ ولی کی رگیں تن گئی تھی۔ ارے SP، دشمن کو تو بندہ مر کے نہ بھولے، تم زندہ ہی بھول گئے۔ بھائی بات کر رہا ہوں۔ ولی نے اس کی بات پہ مٹھیاں بھینچیں۔ ہانیہ کدھر ہے؟ ولی نے اس سے پوچھا۔ SP صاحب، تسی میرے مامے دے پتر تے ہو نہیں کہ ادھا ہی دس دواں، کوئی خاطر توازہ دا موقع تو دو۔ سامنے والے کا کہکا بلند ہوا تھا۔ غلام دیدار کرنا چاہ رہا ہے آپ کا؟ اپنا بھی کروا دوں گا آپ کو۔ مرنا تو ہے ہی، کیوں نہ اس شان سے مروں۔ وہ کیا شعر ہے؟ جس دھر سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ بھائی نے اسے بے بس کیا تھا۔ ٹھیک، ملنا ہے مجھ سے، چلو ایڈریس سینڈ کرو۔ ولی نے بھی کچھ سوچے سمجھے بغیر ہاں کی تھی۔ حمزہ اور زین نے سرزمان کی طرف دیکھا۔ SP، اکیلے آنا، بہن تو عزیز ہے نا؟ وہ پھر سے اسے دھمکاتا فون رکھ گیا۔ ولی تم اکیلے نہیں جاؤ گے؟ سر فوراً اس کی طرف آئے۔ سر میں اکیلا جاؤں گا۔ ولی نے اپنی پسٹل چیک کی اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھا کرو، پوری ٹیم اس کا پیچھا کرو۔ سر کے اگلے حکم پہ حمزہ اور زین باہر بھاگے تھے۔ آج 2 دماغ والے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ ولی نے بھائی کو دیکھا۔ وجدان نقوی۔ ولی کو یقین نہیں آیا وہ کالے دھندے کے پیچھے شہر کے ایک مشہور بزنس ٹائکون کا بیٹا تھا۔ دوسری طرف ولی چودھری تھا اور اس کے پیچھے ولی کی کار۔ بائیں جانے وجدان نقوی عرف بھائی تھا اور اس کی کار اس کے پیچھے تھی۔ ہائی SP، بہت سنا ہے تمہارے بارے میں، ملنے کا اشتاق ہوا تھا۔ وجدان کار کے بونٹ پہ چڑھ کے بیٹھ گیا۔ پتہ ہے SP، پہلے بھی بہت آئے، لیکن تو انوکھا آیا ہے۔ پہلے والے صرف ایماندار تھے، اور تو ایماندار ہونے کے ساتھ ساتھ تیرے پاس یہ بھی ہے۔ بھائی نے دماغ پہ انگلی مارتے کہا تھا۔ ولی اس کی بکواس سننے نہیں آیا تھا۔ ہانیہ کہاں ہے؟ ولی سیدھا مدعے پہ آیا۔ ارے یار SP،
چل ایک گیم ہے میرے پاس تیرے لیے۔ وجدان نقوی نے کار پہ بیٹھے ہی ایک پیر پہ دوسرا پیر رکھا۔ تیری زندگی سے جڑے 2 اہم لوگ ہیں میرے پاس۔ بھائی کی اگلی بات پہ ولی ایک دم الرٹ ہوا۔ وشا، نہیں، ابھی کچھ دیر پہلے تو آلیار سے بات ہوئی، وہ اس کے ساتھ تھی، اور آلیار کے ہوتے تو وشا کو مخالف سم سے آئی ہوا بھی نہ چھو سکے۔ دوسرا کون؟ ولی نے ہمت کر کے پوچھا۔ ایک تیری بہن، دوسری تیری محبوبہ۔ بھائی نے محبوبہ پہ خاصا زور دیا تھا۔ ولی چودھری مسکرایا۔ محبوبہ جیسی خرافات ولی چودھری نے کبھی پالی ہی نہیں وجدان نقوی۔ ولی تھوڑا سا ریلیکس ہوا تھا۔ بھائی نے اس کی بات پہ جیب سے کچھ تصویریں اس کی طرف بہنکی۔ ولی نے جھک کے اٹھائیں اور وہ دنگ رہ گیا۔ وہ دونوں تصویروں میں ایک دوسرے کے بہت قریب کھڑے تھے۔ ایک وہ تصویر جہاں وہ اس کے گھر پہلی دفعہ وشا کی بارات پہ آئی تھی، اور ایک تصویر میں وہ ہال کے باہر ایک دوسرے کے بہت قریب کھڑے تھے۔ تیسری تصویر میں وہ شاپنگ مال میں لفٹ کے باہر کھڑے تھے۔ ہر تصویر میں ولی اس کے اتنا قریب تھا کہ کسی کو بھی غلط فہمی ہو سکتی تھی، جیسے وجدان نقوی کو ہو گئی تھی۔ ولی کا سر چکرایا۔ ہاں ولی چودھری، تمہارے پاس صرف 20 منٹ ہیں۔ محبوبہ کو بچانا ہے تو دائیں طرف چلے جاؤ، 20 منٹ کے فاصلے پہ تمہیں وہ ملے گی، اور اگر بہن کو بچانا ہے تو بائیں طرف، 20 منٹ کے فاصلے پہ تمہیں وہ ملے گی۔ لیکن یاد رکھنا ولی چودھری، صرف ایک کو بچا سکتے ہو تم، بہن یا محبوبہ، ہانیہ چودھری یا پھر اینا دورانی۔ بہن یا محبوبہ، ہانیہ چودھری یا پھر اینا دورانی۔ وہ ولی کے سامنے کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا۔ میں کیسے مان لوں کہ دونوں تمہارے پاس ہیں؟ تمہاری کوئی چال بھی تو ہو سکتی ہے۔ ولی نے سکون سے پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا۔ اس کا سکون سامنے والے کو ہضم نہیں ہوا تھا۔ بھائی کا کہکا بلند ہوا۔ ایسے ہی میں تمہیں دماغ والا نہیں کہتا ایس پی، کچھ تو ہے تم میں جو سب میں نہیں ہوتا۔ بھائی اس کے سامنے آتا موبائل نکال رہا تھا۔ ہاں دکھاؤ ولی صاحب کو ان کی محبوبہ۔ کال ملا کے اس نے ولی کی طرف دیکھا۔ بظاہر ولی سکون سے کھڑا تھا، لیکن اینا کو 3-4 لڑکوں نے گھیرے میں لے رکھا تھا اور وہ بری طرح رو رہی تھی۔ ولی کا بس چلتا تو وہ سامنے والے کو گولی سے اڑا دیتا، لیکن اسے جوش سے نہیں، ہوش سے کام لینا تھا۔ اینا دورانی کی کوئی غلطی نہیں تھی، وہ تو کبھی ولی کی احباب لسٹ میں آئی ہی نہیں تھی، لیکن ایک غلط فہمی کی بھینٹ اب ولی چودھری اسے چڑھنے نہیں دے سکتا تھا۔ اب بہن کو دیکھو۔ کال ملا کے ولی کے سامنے موبائل کیا گیا تھا۔ ہانی بالکل سیف کھڑی، 3-4 غنڈے اس کے ارد گرد تھے، اور وہ ان کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے شکاری اپنے شکار کو۔ ولی چودھری مسکرایا تھا۔ پل بھر میں اس نے فیصلہ کیا اسے کس سے بچانا ہے۔ ہانی کی نظر بھی اسکرین پہ نظر آتے ولی پہ پڑی، تبھی بالکل ہلکا سا مسکرایا، اور وہ بھی مسکرائی۔ اڑا دو۔ ولی کے لب ہلے تھے اور ہانی چودھری نے آنکھیں گھمائی۔ جو حکم سر۔ اس کی آنکھوں کے اشارے پہ ولی چودھری پرسکون ہوا تھا۔ بھائی نے اسے اشارہ کرتے دیکھا ہی نہیں، کیونکہ اس کے سامنے موبائل تھا اور ہانی کے پاس کھڑے غنڈے اتنے عقل مند تھے بھی نہیں۔ ہاں تو چودھری کس کو بچانا ہے؟ اپنا موبائل جیب میں ڈالتے بھائی نے ولی سے پوچھا۔ ولی نے جیب سے پسٹل نکالا۔ محبوبہ کو۔ تنزیہ مسکراتے اس نے بھائی کی ٹانگ کا نشانہ لیا تھا۔ یہ اس نے اتنی اچانک کیا کہ اپنی جیت میں مست بھائی کو اندازہ بھی نہیں ہوا۔ تبھی زین اور حمزہ، جو کہ سر کے حکم سے ولی کا پیچھا کر رہے تھے، وہاں آئے۔ پولیس اہلکاروں نے بھائی کو گھیرے میں لیا تھا۔ یہ مجھے زندہ چاہیے۔ ولی نے پسٹل دوبارہ اپنی پاکٹ میں ڈالتے زین کو حکم دیا، اور وہ پھر اپنی محبوبہ اینا کو بچانے دائیں طرف مڑا تھا۔ ولی 15 منٹ میں وہاں پہنچا تھا۔ وہ کوئی ویران بلڈنگ تھی۔ ولی نے ویڈیو میں ہی دیکھا تھا کہ وہ بلڈنگ کی چھت تھی، اس لیے وہ وقت ضائع کیے بغیر ہی اوپر کی طرف بڑھا تھا۔ وہ غنڈے اینا کو بری طرح جھڑک رہے تھے۔ یہ لڑکی چپ کر، بس 5 منٹ اور، بھائی کی کال نہ آئی تو تیرا قیمہ بنا دوں گا۔ ایک غنڈے اینا کی طرف اپنی بندوق تاکنے اس کی طرف بول رہا تھا۔ ہاتھ بھی لگا کے دکھا۔ ولی نے پیچھے سے ہاتھ پاکٹ میں ڈالے سکون سے کہا۔ وہ لڑکے فوراً مڑے تھے۔ ایس پی کو دیکھ کے چاروں کے چاروں لڑکوں کا ترا نکلا تھا۔ ایک تو اس ایس پی کے بارے میں اتنا کچھ سنا تھا کہ وہ لڑکے کانپنے لگ گئے۔ حمزہ، جو کہ اس کے پیچھے ہی آدھی ٹیم لے آیا تھا، پولیس کو اوپر لے آیا۔ پولیس اہلکاروں نے ان لڑکوں کو گرفتار کیا۔ وہ لڑکا جس نے اینا کو دھمکی دی تھی ولی کے پاس سے گزرنے لگا تو ولی اچانک اس کے سامنے آیا۔ اینا کے منہ پہ پٹی بندھی تھی۔ وہ سوجی ہوئی آنکھوں سے ولی کو دیکھ رہی تھی۔ ولی کا ہاتھ اٹھا، وہ لڑکا گھوم کے نیچے گرا۔ لے کے جاؤ ان کو۔ ولی کی گرجدار آواز بلند ہوئی۔ اینا دیوار سے ٹیک لگا چکی تھی۔ ولی نے آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ کھولے۔ اس کا منہ کھولا ہی تھا۔ اینا، جو کہ بری طرح ڈر گئی تھی، اس نے ولی کے بازو پہ سر ٹکا کے رونا شروع کر دیا۔ ولی نے اس کی کمر پہ تھپکی دی۔ یو آر سیف۔ ولی نے اسے یقین دلایا اور سہارا دے کے کھڑا دیا۔ حمزہ نے آگے بڑھ کے اسے پانی کی بوتل دی۔ ولی نے اپنے ہاتھ سے ہی اسے پانی پلایا تھا، اور پھر لیڈی کانسٹیبل اینا کو لیے باہر کی طرف بڑھی۔ ولی نے اچھی طرح اس جگہ کا جائزہ لیا۔ حمزہ ایک ابرو اچکائے گھور رہا تھا۔ یہ محبوبہ کب بنی؟
حمزہ ولی کے سامنے آتے بولا۔ ولی نے اسے غصے سے دیکھا۔ دیکھیں سر، حمزہ انگلی اٹھا کے اسے کچھ کہتا وہ باہر کی طرف بڑھا۔ میں پتہ لگا کے رہوں گا یہ کب محبوبہ بنی۔ حمزہ کو صبر آ ہی نہ جائے۔ ولی باہر کی طرف بڑھتا رکا اور اس کی طرف مڑا۔ وہ محبوبہ تھی تو نہیں تمہارے اصرار پہ بنا نہ لوں؟ ولی نے سینے پہ ہاتھ باندھتے طنز کیا۔ لیکن وہ بھائی تو کہہ رہا تھا ایس پی اپنی محبوبہ کو بچانے گیا ہے۔ حمزہ بھاگتے اس کے ساتھ مل کے پوچھ رہا تھا۔ ایک اور دفعہ تو نے سے میری محبوبہ کہا تو؟ ولی کا دماغ پہلے ہی گھوما ہوا تھا۔ تو آپ اسے محبوبہ بنا لیں گے، ہے نا؟ حمزہ نے اس کی بات پوری کی۔ ولی جانتا تھا وہ اس سے باتوں میں نہیں جی سکتا، اسی لیے باہر کی طرف بڑھا۔ اسے ہانی کو بھی دیکھنا تھا۔